دیتے. اس کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ علماء پیدا نہیں فرماتے. ابھی میں جیتالی گیا تھا ہمارے یہاں. مجھے کہا کہ ابھی ہمارے یہاں ایک قبر کھولی تھی, 22 مہینے ہو گئے, تو بولے قبر کھولو. گجرات میں ہمارے یہاں, ابھی 1 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں, ہتھوڑا کے تو قریب ہے. تو قبر کھولی تو ایک دم صحیح سالم, جیسی قبر تھی ویسی, کفن بھی ماشاءاللہ ایک دم جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو ان کو. اب کیا کریں؟ تو کہا کہ جب ان کے کفن سے, ان کے چہرے سے کفن کی چادر کو جب ہٹایا, ماشاءاللہ ایک دم صحیح سالم اور صاف شفاف چہرہ. ان کے بال پر بھی ذرہ برابر کوئی اثر نہیں تھا, ان کے بال پر بھی ذرہ برابر کوئی اثر نہیں تھا. 22 مہینے ہو گئے. ان کے بیٹے قاری صاحب کو بلایا, پورے گاؤں والے جمع ہو گئے, بستی والے جمع ہو گئے, سب نے زیارت کی. پوچھا کون ہے؟ کہا قاری صاحب کے والد صاحب ہے. حافظ عالم ہے؟ کہا حافظ عالم تو نہیں ہے. قاری صاحب کو پوچھا کہ آپ کے ابا کا خاص عمل کیا تھا؟ کہا میرے ابا کا خاص عمل یہ تھا, میرے ابا علماء کی بڑی قدر کرتے تھے, میرے ابا علماء کا بڑا ادب کرتے تھے اور علماء کا بڑا احترام کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قاری اور عالم بنایا, اور آج یہ اپنی قبر میں صحیح سالم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے لگے, اب ماں کی یاد ستانے لگی. ابو کا تو انتقال ہو گیا تھا. استاد سے کہا استاد جی میری ایک گزارش ہے, اگر آپ مجھے چھٹی دے دیں آپ کا بڑا احسان ہوگا. استاد ایک دم ہل گئے کہ اگر چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا ہے, اور اگر چھٹی نہیں دیتا تو یہ یتیم بچے کا دل دکھ جاتا ہے, کروں تو کیا کروں. 2 رکعت نماز پڑھی, دعا کی, اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بچے کو سبق دے دیا. کہا بیٹا تو اتنا سبق سنا دے گا نا تو تجھے چھٹی دے دوں گا. بچہ خوشی خوشی آ گیا, اپنی جگہ پہ بیٹھا, آ کر دیکھتا ہے یہ تو اتنا سبق ہے جتنا 1 مہینے کا سبق ہوتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ استاد مجھے چھٹی دینا چاہتے نہیں ہے, اسی لیے زیادہ سبق دے دیا. ایک بات یاد آئی, میری ماں بھی کہتی تھی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, استاذ بھی یہی کہتے تھے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. آج وقت ہے, اس بچے نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ سے دعا کی اللہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں نا, اتنا سبق مجھے یاد کرا دیجئے. یاد کرنا شروع کیا. شام کا وقت آیا, استاذ کے پاس جا کے بیٹھے. استاذ نے کہا پورا یاد ہو گیا؟ کہا پورا یاد ہو گیا. سنا دیجئے. سنانا شروع کیا, مندو عن پورا سنا دیا. استاذ سمجھ گئے اس بچے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کا مدد کا معاملہ کچھ عجیب و غریب ہے. استاذ نے چھٹی دے دی. کہا بیٹا تجھے چھٹی تو دیتا ہوں, تو نے سبق سنا دیا ہے, لیکن ایک وعدہ کر, آئندہ کل تو ریٹرن آ جائے گا, تیرا گھر تو قریب ہے نا. بایزید کہنے لگے چھوٹے سے بچے, استاد جی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں شام کو جاؤں گا, ایک رات اپنی ماں کے ساتھ گزاروں گا, ان کی خدمت کروں گا, آئندہ کل میں واپس آ جاؤں گا, میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا. استاذ نے کہا جا بیٹا. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ گئے اور اپنے گھر پر جا رہے, بہت خوشی خوشی جا رہے, اور گھر کے دروازے کو دستک دے رہے اور کہہ رہے امی میں آپ کا بایزید. جواب نہیں آیا. امی میں آپ کا بایزید. تیسری مرتبہ دروازے کو کھٹکھٹایا, من کون؟ کہا امی میں آپ کا بایزید. کہا نا 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 یہ میرے والا بایزید نہیں ہو سکتا, میرے والا بایزید تو تب آئے گا جب وہ عالم ربانی ہو جائے گا, جب وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا. میرے والا بایزید تو اس وقت آئے گا, یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. بس یہ سننا تھا ماں کی آنکھ زبان سے. سمجھ گئے میری ماں دروازہ نہیں کھولنا چاہتی. کتابوں میں لکھا ہے اسی جگہ بیٹھ گئے اور آپ نے رونا شروع کیا, بہت روئے, اور مغرب کے بعد آپ پہنچ گئے کلاس میں. استاذ نے دیکھا, کہا بیٹا بایزید ابھی آپ گئے فوراً آ گئے, کیا بات ہے, کچھ معاملہ پیش آیا؟ تو استاذ سے بات کرنے کے لیے جب چہرے کو اوپر اٹھایا, استاذ نے دیکھا پوری آنکھیں جو ہے سرخ ہو چکی ہے. تو استاذ نے کہا کیوں روتے ہو بیٹا؟ کہا کہ استاد جی یہ پورا واقعہ پیش آیا. میری ماں نے کہا یہ میرے والا بایزید نہیں ہو سکتا, میرے والا بایزید تو اس وقت آئے گا جب اللہ کا ولی بن جائے گا. تو کہا کہ بیٹا آپ کا دل بہت دکھا ہے. کہا میرا دل دکھا تو نہیں ہے, میں رویا بہت ہوں, آنکھوں سے آنسو بہے بہت ہے, لیکن آپ جو ہے استاد جی میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. میرے جانے سے میری ماں خوش نہیں تھی, اب میں چھوٹا ہوں نا, میں آپ سے ضد کروں گا چھٹی دے دو, آپ مجھے چھٹی مت دینا.
جب تک میں عالم ربانی نہ بن جاؤں، جب تک میں اللہ کا ولی نہ بن جاؤں، مجھے چھٹی مت دینا، میری ماں کا دل دکھتا ہے۔ استاذ نے بہت سمجھایا، پیار کیا، سر پر ہاتھ کو پھیرا، اپنے امامے کے کونے سے ان کے آنکھوں سے آنسو کو صاف کیے اور بچے کو سمجھایا کہ انشاءاللہ تیری ماں کی محنت کی برکت سے انشاءاللہ ایک دن تجھے اللہ بہت نوازے گا۔ بہت تسلی کے کلمات کہے۔ بایزید بستامی چھوٹے سے بچے کہنے لگے، استاد جی میری اماں جو ہے نا وہ بڑی بیمار سی رہنے لگی ہے، ایک گھر میں کام کرتی ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دینا، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے، اللہ اس کو صحت دے، تاکہ وہ مجھے کچھ بنا ہوا دیکھ لے، کہیں ایسا نہ ہو میرے عالم بننے سے پہلے میری ماں کی تمنا ادھوری رہ جائے اور میری ماں بھی دنیا سے چل بسے۔ استاذ نے کہا بیٹا میں تیری ماں کے لیے دعا کروں گا۔ پڑھتے پڑھتے 12 سال ہو گئے، 13 سال ہو گئے، 14 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، کتابوں میں لکھا ہے 16 سال ہو گئے آپ گھر پہ نہیں آئے۔ 16 سال۔ استاذ ایک دن تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، پھر سوئے، خواب میں زیارت ہوئی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ کہ آپ کے یہاں وہ جو نوجوان ہے نا بایزید، اس کی تربیت مکمل ہو چکی ہے اور اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا ہے، آپ انہیں بشارت سناؤ اور انہیں اپنے گھر کی طرف روانہ کرو۔ استاذ ایک دم خوشی خوشی آئے، آ کر کیا دیکھا؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ خود تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا نا آخرت کے جو مالدار ہیں نا وہ سب تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی سلام پھیرا، استاذ نے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اپنے سر کا امامہ ان کے سر پر رکھ دیا اور کہا بایزید آج میرے پیارے نبی کی خواب میں زیارت کی اور اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ ارے سننا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں گنہگار آدمی، میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی بھی ہو گئی، غم بھی ہو گیا، ماں سے ملنے کی خوشی ہو گئی، مدرسہ چھوڑنے کا اور استاذ کے پاس سے جانے کا غم ہو گیا، استاذ کی آنکھ میں بھی آنسو آ گئے کہ ایسا پیارا بچہ، ایسا پیارا نوجوان، ایسا متبع سنت، متبع شریعت اور پر عمل کرنے والا ایسا شخص آج آپ ہمارے مدرسے سے چلا جائے گا۔ استاذ نے بڑا پیار کیا، آپ گھر پہ گئے، جب گھر پہ جا رہے تھے تو وہ باتیں یاد آ رہی تھی، ماں نے پہلی مرتبہ دروازہ نہیں کھولا تھا جب میں 7-8 مہینے کے بعد گیا تھا، اب 16 سال کے بعد جا رہا ہوں، پتہ نہیں میری ماں کس حال میں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی۔ دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آئی، من کون؟ کہا امی میں آپ کا بایزید۔ ماں نے دروازہ کھولا اور کہا ہاں یہ والا میرا بایزید ہے، میں اسی دن کا انتظار کر رہی تھی، میرا بیٹا عالم بن کے آیا، اللہ کا ولی بن کے آیا۔ ماں نے معانقہ کیا، پیشانی کا بوسہ لیا، بڑا ادب کیا اور کیا بیٹا میں تجھے یہ بنتے دیکھنا چاہتی تھی، میں کوئی تیری دشمن نہیں تھی، میں کوئی تجھے اپنے گھر میں نہیں آنا دینا چاہتی، ویسی بات نہیں تھی، میں تیری آخرت کے بارے میں سوچ رہی تھی، میں تیرے لیے تڑپتی تھی، میں تجھے یاد کرتی تھی، میں تیرے لیے دعا کرتی تھی، بیٹا آ تو بیٹھ، میں تیرے لیے کچھ چائے وغیرہ، میں تیرے لیے کچھ گرم دودھ وغیرہ لے آؤں۔ تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے امی۔ راستے میں مصلی تھا، دیکھا کہ چلو پہلے اللہ کا شکریہ ادا کروں، ماں سجدے میں گئی، جا کے کہتی ہے اللہ جی آپ کا احسان ہے، آپ نے میرے بیٹے بایزید کو اپنا ولی بنا لیا، اب مجھے دنیا میں رہنے کی کوئی تمنا نہیں ہے، آج تک جو میں آپ سے لمبی زندگی مانگتی تھی وہ اسی دن کے لیے مانگتی تھی، اب جب آپ کا دل چاہے آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزوں ایسے ہی کوئی کسی نے بایزید بستامی کو دیکھا اور ان کی مغفرت ہو گئی؟ پیچھے اتنی محنت ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے پیچھے اور ان کی تربیت کے خاطر ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی داستان میں آپ کو سنا رہا تھا، ایک دو باتیں رہ گئی اور ذرا آگے کی بات بھی سن لو۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ابدال کیسے بنے؟ ابدال اتنا اونچا مقام ہے، اس مقام پر کیسے پہنچے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی تھی، اس علاقے کے سب سے بڑے اللہ کے ولی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ وقت کے حاکم نے اعلان کیا ایسا لگتا ہے ہمارے علاقے میں کوئی بہت بڑا گنہگار ہے، اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اگر ایسا کوئی گنہگار ہو تو مہربانی وہ شہر سے باہر نکل جائے، شاید اس سے اللہ ناراض ہو گئے، اس کی وجہ سے آسمان سے پانی نہیں برس رہا ہے، تو میری گزارش ہے ایسا کوئی گنہگار ہو، بڑی
بڑی مہربانی ہوگی اگر وہ شہر سے باہر نکل جائے, شاید اللہ کو رحم آ جائے, آسمان سے پانی برسا دے. ہم بھی پریشان ہیں, جانور لوگ بھی پریشان ہیں. سب لوگ یہ اعلان سنتے گئے, ایک دوسرے سے تذکرہ ہوتا گیا. کوئی اس شہر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ کوئی اپنے آپ کو اتنا بڑا گنہگار سمجھتا نہیں تھا. تقریباً حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے. خادم نے کہا حضرت, بہت بڑے اللہ والے اس علاقے کے, اعلان سنا کہ نہیں حاکم کا؟ کوئی نکلتا ہی نہیں. بولے کیا اعلان؟ میں نے نہیں سنا. وہ کہ بھائی پانی نہیں برس رہا ہے. حاکم نے کہا ایسا لگتا ہے ہمارے علاقے میں کوئی بہت بڑا گنہگار ہے, اس کی وجہ سے اس سے ناراض ہو کے اللہ نے آسمان سے پانی کو روک دیا ہے. کہا کب اعلان کیا؟ کہا کچھ دن پہلے. کہا اصل بات یہ ہے کہ وہ میں ہی ہوں بہت بڑا گنہگار, وہ میرے لیے ہی اعلان کیا ہوگا. ارے 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 بایزید, تجھے اس شہر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. دیکھ تیری وجہ سے انسان تو انسان, جانور بھی پریشان ہے, اور تو اس شہر میں رہتا ہے, جبکہ امیر المؤمنین یہ اعلان کر چکے ہیں کہ جو کوئی بہت بڑا گنہگار ہو وہ اس شہر سے باہر نکل جائے. بایزید سب سے بڑا گنہگار پاپی مجرم تو ہے. اپنے آپ کو کوستے ہوئے, اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اس شہر سے باہر نکل رہے تھے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابدال بنایا. خدا کے دربار میں جو مقام ملتے ہیں نا, وہ اپنے آپ کو نیک سمجھنے پہ نہیں ملتے ہیں, اپنے آپ کو ولی سمجھنے پہ نہیں ملتے ہیں, اپنے آپ کو متقی اور پرانا ساتھی سمجھنے پہ, پرانا ذمہ دار سمجھنے پہ نہیں ملتے. وہاں تو مقامات ملتے مٹانے پر, اپنے آپ کو چکانے پر, اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنے پر. میں کون؟ کہ میں کچھ نہیں, مجھ سے کچھ نہیں, اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ. بس وہ وقت تھا اللہ تعالیٰ نے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو ابدال بنایا. اتنے اونچے مقام کے آدمی ہے. ایک بات اور بھی سن لو, سورہ طٰہٰ پڑھی, سو گئے, خواب دیکھا کہ نامہ اعمال میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی ہے سونے کے پانی سے, خوش ہو گئے, اللہ نے میری سورہ طٰہٰ پڑھنے کو قبول کر لیا. خواب میں سوچا ذرا صفحے تو پلٹوں, ورق تو پلٹوں. ورق کو پلٹا تو پوری سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی, بیچ کا کچھ حصہ غائب تھا, وہ نہیں لکھا ہوا تھا. دل میں سوال پیدا ہوا, میں نے تو پوری پڑھی تھی, یہ بیچ کا کچھ حصہ غائب کیسے ہو گیا؟ غیب سے آواز آئی, بایزید آپ نے پڑھنا تو ہمارے لیے شروع کی تھی, لیکن یہ جو آیت غائب ہے نا, جب آپ ان آیتوں پر پہنچے تھے تو آپ کے دل میں خیال آیا تھا, ایک شخص سامنے سے گزر رہا تھا کہ یہ سن کے کہے گا بایزید کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے. اے بایزید, یہ چیز ہمارے دربار میں پسند نہیں تھی, یہ عمل ہمارے لیے نہیں تھا, یہ عمل پیور نہیں تھا. تو ولی ہے اپنی جگہ پر, لیکن جب تک تیرے دل میں یہ خیال آیا, اس اتنے حصے کے ثواب سے ہم نے تجھے محروم کر دیا, اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. اللہ اکبر. اتنے اونچے درجے کے آدمی ہے, لیکن جہاں کسی کے بارے میں خیال آیا, اخلاص سے گاڑی ہٹی ہے, فوراً اتنے حصے کے ثواب سے محروم کر دی. اور ہم تو گنہگار ہیں, اور اگر ہم بھی ریاکاری کی طرف آ جائے تو ہمارے پاس تو ہمارے پلے تو کچھ نہیں بچے گا. دنیا میں تھوڑی بہت عزت مل جائے گی, لیکن آخرت تو برباد ہو جائے گی. گارنٹیڈ چیز ہے یہ. اس لیے میرے عزیزو, اس بات کو طے کرو, انشاءاللہ کچھ بھی کام کریں گے اخلاص کے ساتھ کریں گے, مل جل کر کے کریں گے, محبت کے ساتھ کریں گے. آخری بات, کسی کو حقیر مت سمجھنا, کسی کو چھوٹا مت سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کے امتحان کے لیے نہیں بھیجا کہ ذرا دیکھ کے آنا تیری بستی میں کون نیک ہے, کون گنہگار ہے, کون کیا کرتا ہے. یہ سب دیکھنے جاؤ گے نا تو اپنے آپ کو سامنے والے سے بہتر سمجھ بیٹھو گے. اسی کو تکبر کہتے ہیں. اور یوں فرمایا, جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آقا کا ارشاد سنا رہا ہوں جس کا خلاصہ, جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ, اچھا وہ حضرت سفیان ثوری کا واقعہ ہے, عجیب و غریب بات, 5 مہینے تک تہجد کی توفیق نہیں ہوئی. کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہا بہت بڑا گناہ ہو گیا. حضرت کیا گناہ ہو گیا؟ کہ میرے قریب میں ایک آدمی نماز کے بعد دعا مانگ رہا تھا, دعا مانگتے مانگتے اس نے رو دیا. میرے دل میں خیال آیا یہ تو ایسے ہی رو رہا ہے. بس اللہ اتنے ناراض ہوئے, 5 مہینے تک مجھے تہجد کی توفیق نہیں دی کہ میرے بندے کے بارے میں تو سوچنے والا کون ہے. یہ جیسا بھی ہے, کیا پتا ابھی سچے دل سے رو رہا ہو. اے انسان, تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر, خدا اس کا حساب کرے گا, تو اس کا حساب نہ کر. ابھی میں قاضی عبدالوہاب صاحب سے کہوں,
میں بچوں کا امتحان لینے آیا, ایگزام لینے. قاضی صاحب کا ایگزام لینے, آپ کو تو یا بیان کے لیے بلایا. ارے قاضی صاحب میرے پاس ڈابھیل کی سند ہے الحمدللہ, میں امتحان لینے آیا. ارے مولانا آپ کو امتحان لینے کے لیے نہیں بلایا, ابھی امتحان کا وقت ہے نہیں, اور بڑی مہربانی ہوگی آپ امتحان کی بات نہ کریں. ارے میں تو امتحان لے کے رہوں گا. ارے بھائی اس مولانا کو لے جاؤ کوئی پاگل خانے میں لے جاؤ, یہ پتہ نہیں ان کو بلایا نہیں اور امتحان لینے کے لیے آ گئے. تو میں ضد کروں گا تو مجھے رکھیں گے نہیں, بڑگی سے نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان لینے نہیں بھیجا ہے دنیا میں, اپنی آخرت بنانے بھیجا ہے. یہاں امتحان لینے بیٹھ جاؤ گے فوراً خدا کی نظر رحمت سے گر جاؤ گے. تہجد کی توفیق نہیں ملے گی, مناجات کی لذت سے بھی خدا محروم کر دے گا, وہ راز و نیاز کا موقع نہیں ملے گا اللہ کے سامنے. آخرت کی بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے. اسی لیے کسی کا امتحان مت لو, اپنی آخرت کی فکر کرو, ہر ایک کے ساتھ خیر خائی کرو. کسی کے اندر کوئی عیب دکھتے تو اس کے لیے دعا کرو, اس عیب کو کسی سے بیان نہ کرو. میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے, آج ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہے, بڑے کریم ہے. ہاں جہاں پینسل بنی ہے نا وہاں ربڑ بھی بنا ہے, جہاں پینسل بنی ہے وہاں ربڑ بھی بنا ہے, جہاں قلم بنی ہے وہاں وائٹنر بھی بنا ہے, جہاں کپڑے بنے وہاں صرف بھی بنا ہے, جہاں موبائل بنا ہے وہاں ڈیلیٹ کا بٹن بھی موجود ہے, جہاں انسان بنا ہے وہاں توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. اللہ بڑے معاف کرنے والے, بڑے رحم کرنے والے. 100 قتل کرنے والوں کو کس نے معاف کیا؟ اللہ نے معاف کیا. وہ اللہ ہی تو ہے جو تانا نہیں دیتا, پہلے کہا گیا تھا اب کیوں آیا, اتنے گناہ کر کے کیوں آیا, ہمیں ناراض کر کے کیوں آیا. کوئی جب بھی آ جاوے خدا کے دربار میں تانا نہیں سنے گا, ویلکم ویلکم مرحبا اہلا و سہلا. جب تک سانس چل رہی ہے اس سے پہلے پہلے آ جاؤ, توبہ کر لو, نبی کے طریقوں پر آ جاؤ, اپنے گھروں میں دینداری والا ماحول قائم کرو, پورے علاقے سے بے دینی ختم ہو جائے, پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے. اس کے لیے کوشش کرو, محنت کرو, اللہ کے سامنے رہو, اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے دین کی محنت کریں گے. اٹھ بندے باندھ کمر, کیا ڈرتا ہے, پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے. یہ 9 سال کے بچے جب اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوں گے, اپنی ماں باپ کے بغیر یہاں رہیں گے, جب یہ آپ کی بڑگی میں 4 مہینے بغیر ماں باپ کے رہ سکتے ہیں, تو کیا ہم اللہ کے راستے میں وقت نہیں لگا سکتے؟ لگا سکتے ہیں. زندگی کے کئی 4 مہینے یہاں لگ گئے تو وہ تو وقت تو لگ جاتا ہے. آج موقع ہے, ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی بہت جلدی 4 مہینے اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے. کون ارادہ کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے؟ ابھی نہیں جانا انشاءاللہ. ہم یہ کہ ہم خود اپنی ترتیب بنا کے جائیں گے انشاءاللہ. تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ, دل میں بات آتی ہو تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ کہ نہ مجھے جانا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہے, بس فرشتے میرا نام لکھ لے کہ انشاءاللہ میں بہت جلدی جاؤں گا. ابھی نہیں, بہت جلدی میں جاؤں گا انشاءاللہ. لے جانے والی ذات اللہ کی ہے, ضروری نہیں جو کھڑا ہو جائے وہ چلا ہی جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں بھی جا سکتا, اللہ کی مرضی ہے, اللہ کے چاہے بغیر کوئی جا نہیں سکتا. اس لیے تھوڑی دیر کے لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی مسلمان اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ وہ 4 مہینے نہ چلا جائے. ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ جب میں سال کی جماعت میں تھا, ایک شخص نے 4 مہینے لکھوائے دوپہر میں اور رات میں انتقال ہو گیا. ایک بزرگ نے کہا گئے تو نہیں لیکن 4 مہینے کا پورا ثواب لے کر کے گئے. بڑگی والوں آپ لوگ کھڑے ہوئے ہو, اگر اپنی نیت کو اور درست کر لو کہ انشاءاللہ جائیں گے. صرف رسمی کھڑے نہیں ہوئے, انشاءاللہ جائیں گے, معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, رب دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اگر سچی پکی نیت ہوگی, آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جس نے اللہ کی دین کی محنت کی ہو اللہ نے اس کی دنیا اجاڑ دی ہو. یہ دین کی محنت آبادی کے لیے ہے, اللہ کے دین کی محنت بربادی کے لیے نہیں ہے. اور سوچو پہلے کیا تھا, اب اللہ تعالیٰ نے کیا نواز دیا, کیسی عزت دے دی. لوگ محبت سے ملتے ہیں, لوگ ادب کرتے ہیں, ہر اعتبار سے اللہ دنیا بھی بناتا جا رہا ہے, آخرت بھی بناتا جا رہا ہے. یہ اس دین کی محنت کی برکت ہے. اللہ کا راستہ کہاں پہنچاتا ہے؟ گوکاک کا راستہ گوکاک پہنچاتا, اور جو ہے بیجاپور کا راستہ بیجاپور پہنچاتا, گجرات کا راستہ گجرات پہنچاتا. تو اللہ کا راستہ کہاں پہنچاتا ہے؟ اللہ تک پہنچاتا ہے. اور ہمیں تو اللہ چاہیے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ بہت جلدی اپنی ترتیب بنا کر اپنے علاقے سے جماعتیں لے کر انشاءاللہ ہم خود جائیں گے. انشاءاللہ بیٹھ جائیے, آج دل خوش کریں. ساتھی بیٹھ جائیں. آپ نے اللہ کے راستے میں جانے کے ارادے کیے ہیں, اللہ قبول فرمائے اور اللہ آپ کا نکلنا آسان فرمائے. جب نیت ارادہ آدمی کر لیتا ہے تو ضرور اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے.
آپ نے ماشاءاللہ بہت پکی نیت کی ہے، بار بار ارادے کرنا ہے، نیتیں کرنا ہے، اور ایک مرتبہ اپنی امیر مامور کے ساتھ انشاءاللہ ہماری جماعتیں انشاءاللہ زونوں سے، جوڑوں سے، اپنی مسجد اور جماعت سے انشاءاللہ بنائیں گے نا بھائی ساتھی، جتنے پرانے ساتھی ہیں تھوڑی سی اگر فکر لے لیں تو انشاءاللہ ہم پورے ضلع نہیں بلکہ پورے صوبے میں کام کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ اگر آپ لوگ جائیں گے نا اللہ آپ کو نمونہ بنائے گا انشاءاللہ، قبول کرے گا پورے کرناٹکا لیول پر، اور اس بستی کو اللہ نمونہ بنائے گا۔ پھر کون یہاں کی بیٹی بھاگے گی؟ کوئی نہیں بھاگے گی۔ جب یہاں لوگ تہجد میں رونے والے ہو، مجال ہے کہ کسی کی بیٹی چلی جائے۔ مولانا کہہ رہے راجستھان کی کارگزاری مختصر یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ راجستھان چلے میں گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا، ایک جگہ پر ہماری جماعت گئی، بہت بڑا علاقہ چومو، وہاں ہماری جماعت گئی الحمدللہ۔ 15 دن کے لیے ہم لوگ وہاں گئے، تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے محنت کروائی، کوشش کروائی۔ وہ 15 دن کے اندر 2% نمازی تھے، 98% نمازی ہو گئے الحمدللہ۔ 2% نمازی تھے، 2 صف ہوتی تھی۔ پھر الحمدللہ ہم لوگ جب ریٹرن آ رہے تھے، اللہ کی شان، سب الحمدللہ نمازی ہو گئے، مسجد فول، صحن فول، وضو خانہ فول، اوپر کا ٹیریس فول، کہیں جگہ نہیں ہوتی تھی پوری۔ ایک مرتبہ خود میں وضو کے لیے گیا ہوا تھا تو میں وضو کر کے آیا تو فجر کی نماز کھڑی ہو چکی تھی۔ میں نے مسجد میں دیکھا جگہ کوئی نہیں، صحن میں دیکھا جگہ کوئی نہیں، وضو خانے پہ دیکھا جگہ کوئی نہیں، ٹیریس پہ آخری صف میں مجھے جگہ ملی، آخری صفوں میں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں کہا اللہ آپ کتنے کریم ہیں، ساتھیوں نے کچھ محنت کی اور آپ نے کیسا رنگ بتایا کہ پوری بستی الحمدللہ نمازی ہو گئی۔ 1500 سے قریب مستورات نے وہاں برقع پہن لیا، سب تاجروں کے پاس برقعے ختم ہو گئے۔ سب نے مجھے کہا مولانا آپ تشکیل نہیں کرتے، آپ تو صرف بیان کر رہے ہو، فجر بعد بیان کر رہے ہیں، دوپہر میں کر رہے ہیں، رات میں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم کیسی جگہ میں ہیں جہاں دین کا کوئی ماحول ہی نہیں ہے، جہاں لوگ مسجد سے دور ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو تو ایک آدھ جماعت نکل جائے، اور اگر آپ چاہتے ہو تو پوری بستی میں اللہ کے دین کا ماحول قائم ہو جائے۔ تبلیغ سے کیا چاہا جاتا ہے؟ تبدیلی آ رہی ہے۔ تبلیغ سے کیا چاہا جاتا ہے؟ خالق کا تعلق مخلوق سے جڑ جائے۔ خالق کا تعلق مخلوق سے جڑ رہا ہے۔ رہ گئی بات تشکیل کی، انشاءاللہ حکمت سے کام کر رہے ہیں، اس کا بھی وقت آئے گا، تشکیل بھی کریں گے۔ پھر تشکیل تو نہیں کی، آخری دن تھا، ہم لوگ جا رہے تھے جے پور کی طرف۔ ہم نے ان سے کہا دیکھو آئندہ کل ہم جا رہے ہیں جے پور کے لیے، اب ہمارے پاس 3 دن باقی ہے۔ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں نے تو آپ لوگوں کی تشکیل تو کی نہیں، کل جب ہم لوگ جا رہے ہو اس وقت آپ میں سے کوئی ساتھی اگر آنا چاہے اللہ کے راستے میں تو آپ لوگ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو جے پور لے کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے مولانا، ہم لوگ آئیں گے انشاءاللہ، آپ نے محبت کا معاملہ کیا تو ہم بھی محبت کا معاملہ کریں گے۔ دوسرے دن میں نے دیکھا فجر کی نماز کے بعد یہ تو سب بیگ لے کر آ گئے۔ میں نے پوچھا کتنے لوگ آ گئے؟ بولے 100 لوگ تو آ گئے، ابھی تو اور آ رہے ہیں۔ بولے بہت لوگ آئیں گے۔ کتنے لوگ آئیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے روانگی کی بات کی تو پوری مسجد بھر گئی۔ مجھے کہا لوگ باہر کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مستورات بھی ساری پردے میں آ چکی ہے، اپنے اپنے ٹیریس پہ کھڑی ہے، آپ کی جماعت جا رہی ہے، سب لوگ رو رہے ہیں۔ مولانا ایک بستی میں عید جیسا ماحول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا، اپنا کرم کیا۔ تو ہم لوگ جب باہر نکلے تو ساری مستورات رو رہی۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا مولانا اس میں سے ایک کو بھی ہم نے پردہ نہیں دیکھا تھا، ایک پر بھی ہم نے پردہ نہیں دیکھا تھا۔ آج کا وہ وقت ہے 15 دن کے بعد ایک بھی بغیر پردے میں نہیں ہے۔ دیکھو تو سب 2 پیس میں ہے، سب برقعے میں ہے۔ آج ایک غم کا ماحول ہے، لوگ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ اب کتنے ساتھی ہو گئے بھائی؟ جلدی جلدی طے کرو، کیا طے کرے؟ ہمارے لیے جو بس آئی تھی کہ پوری بس میں ان کو بٹھا دو، وہ بس روانہ کی۔ دوسری بس آئی، وہ پوری بھر کے تقریباً دوسری بس بھی روانہ ہو گئی۔ 5-6 گاڑیاں آئی، وہ بھی روانہ ہو گئی۔ تقریباً 300 کے قریب لوگ اللہ کے راستے میں نکل گئے، 250 سے 300 لوگ، محبت کے ساتھ، تھوڑا سا نرمی کے ساتھ۔ کام کیسے ہوا؟ تہجد میں ساتھی لوگ روئے اللہ کے ساتھ، اللہ اس بستی میں اللہ کے دین کو زندہ کر۔ اور ایک عمل کیا، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم فرماتے ہیں اللہ کے دین کے لیے تم ایسی تدبیریں اختیار کرو جیسی تم اپنے بزنس کے لیے تدبیریں اختیار کرتے ہو۔ بزنس چل جائے، نفع ہو جائے، پیسہ بڑھ جائے۔ ہمارے گجرات میں بہت سی جگہ ایک عمل ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا، بس ہم نے اسی عمل کو وہاں کنٹینیو کیا، اسی کی برکت سے پورا ماحول قائم ہوا۔ ایک ساتھی آگے چل رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، 5 ساتھی پیچھے، نماز بہتر ہے نیند سے، الصلاۃ خیر من النوم،
5 ساتھی پیچھے سے کہہ رہے نماز بہتر ہے نیند سے. تیزی سے چلتے جا رہے ہیں, رکتے کہیں نہیں ہے, کسی کے گھر پہ رکتے نہیں ہے, جو ہمارے مسلمانوں کے محلے ہیں اس علاقے سے, ایسے علاقے سے نہیں جہاں کسی کو تکلیف ہو, بس جا رہے آ رہے جا رہے آ رہے, 10-15 منٹ میں پورا علاقہ کور ہو گیا. ریٹرن آ کے دیکھتے ماشاءاللہ کئی گھروں میں لائٹیں شروع ہو جاتی, مستورات کی آنکھیں کھل جاتی. پہلے دن 1 صف بڑھ گئی, دوسرے دن 2 صف بڑھ گئی, تیسرے دن مسجد بھر گئی, 5ویں دن تو باہر کا صحن بڑھ گیا, اور 7-8 دن کے بعد اوپر پورا بھر گیا. ایک مستورات نے مجھے کہلوایا مولانا آپ یہ عمل کرتے رہنا, صبح والا دل چھوٹا مت کرنا, مردوں سے زیادہ تو مستورات اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ رہی ہے. ہماری بستی میں رونق آ گئی ہے. ارے جب سب نوجوان میٹھی نیند سوتے ہو اس وقت کچھ اللہ کے بندے دیوانے بند کر کے اگر بستی میں گھوم کر کے اللہ کو یاد کر کے اگر چکر لگاتے ہو, اور یہ سوچ ہو, یہ اندر کا درد ہو, یہ جذبہ ہو کہ ہمارے کوئی بھائی کی نماز نہ جائے, ہماری کسی بہن کی نماز نہ جائے, خدا تو بڑا کریم ہے. وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, تیرا اللہ بڑا قدردان ہے, سب کچھ جاننے والا ہے, تھوڑے پہ بہت نوازنے والا ہے. الحمدللہ اس عمل کی برکت سے ماحول تیار ہو گیا, اور اللہ کی شان. ابھی ہم وہاں گئے, ہم نے خود نے یہ عمل سنا, میرے امی تو تعجب کرنے لگے, کہنے لگے بیٹا یہ تو بڑا زبردست عمل ہے, یہ تو اپنے علاقے میں بھی ہونا چاہیے. تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں اگر آپ لوگ بھی یہاں پر شروع کرو گے تو ایک عجیب و غریب اس کا اثر محسوس کرو گے. جو ہمارے مسلمانوں کے علاقے ہیں جہاں مسلمان لوگ آباد ہیں, وہاں ایک ساتھی آگے ہو, الصلاۃ خیر من النوم, 3-4 آدمی پیچھے ہو, نماز بہتر ہے نیند سے, نماز بہتر ہے نیند سے, الصلاۃ خیر من النوم, نماز بہتر ہے نیند سے. اس طرح میں بولوں گا الصلاۃ خیر من النوم, آپ بولنا نماز بہتر ہے نیند سے. الصلاۃ خیر من النوم, تھوڑا کھینچ کے, نماز بہتر ہے نیند سے. الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. ایسا ایک آدمی آگے بولتا, پیچھے سے 5 آدمی بولتے, وہ تھک جاتا, ایک آدمی کو آگے کر دیتے. آخر میں تو ایسا ہوا ہم جاتے 6 لوگ تھے, آتے 60-70 لوگ تھے, سب گھر سے نکل کے ہمارے ساتھ جمع ہو جاتے تھے. الحمدللہ ابھی بھی عمل ہو رہا ہے. ہاں روزانہ نہیں کرنا, فجر کی اذان کی اہمیت ختم نہ ہو جائے, 5 دن, ہفتے میں 6 دن, کوئی بھی ایک دن چھوڑ دینے کا, تاکہ فجر کی اذان کی اہمیت بھی باقی رہے. انشاءاللہ جب آپ یہ محنت کرو گے, جو فجر کی نماز پڑھتا ہے نا وہ دوسری 4 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے, اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اور نمازوں میں بھی آگے پیچھے کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو اللہ قبول فرمائے. ٹھیک ہے بھائی, جزاکم اللہ خیرا. بلی آئندہ ہمارا آج ہفتے کا یہ جوڑ تھا, جیسے یہ جوڑ ہوا اب ذرا ذمہ دار ساتھی رائے دو کہ آئندہ ایسا جوڑ پھر کہاں رکھیں گے, کب رکھیں گے, ذرا جلدی رائے دو, انشاءاللہ بھی دعا کریں. بولو ذمہ دار ساتھی, بولو بھائی, ہر مسجد والے بیٹھو, حضرت دعا ہوتی, نماز ہوتی, کھانا کھاؤ, گھر کو جاؤ, بیٹھ جاؤ. بتاؤ بھائی جلدی بولو, جلدی نہیں سر, جلدی جلدی رائے دو. کیا ہے سن والے کہاں بیٹھو بھائی ساتھی, سن کے ساتھی ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ جی, بولو بھائی کہاں رکھیں گے جوڑ, ذرا ذمہ دار ساتھی رائے دو. کہاں ہے ساتھی جناب, باڑگنڈی. بولو اور بولو, جلدی بولو بھائی, رائے دو ذرا, رائے دو ذرا. تاریخ بھی دیکھو, ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں ہمارا ہلکے کا جوڑ, رابطے کا مشورہ تھا, اس میں بھی بات طے ہوئی ہے, چوتھے ہفتے میں ضلع کا جوڑ ہوتا ہے. ذرا ایسا آئندہ مہینے میں پہلے ہفتے میں جوڑ کہاں ہونا, ابھی تعلق کے مشورے میں 4 تاریخ بلی کراس. ہاں انہوں کہاں مسجد ہے, انہوں چرائے جو جنہیں ان کی مسجد والے رائے نکو جو جی, جامعہ مسجد ہے کوڑی گنے. ماشاءاللہ, بولو بھائی بولو. کتنے ساتھی ہیں بھائی جامعہ مسجد والے, ہاتھ اٹھاؤ, جامعہ مسجد والے, جامعہ قلعہ دونوں ملا کچھ ہے تو نہیں, صرف جامعہ مسجد کا ہوگا. تو ہمارے یاد بھی وہی کیا بھائی کریں گے, جامعہ مسجد کے علاقے میں کریں گے, ایسا کریے 2 گھنٹے جوڑ وہاں کرو. ہاں ٹھیک ہے, کیا بھائی سب نے دعا کریں گے انشاءاللہ. کون ہے امیر صاحب, اچھا صحیح کر, ٹھیک ہے انشاءاللہ جامعہ مسجد کے ایریا میں کریں گے. ڈیٹ کیا ہے, 4 تاریخ یہ سال دسمبر 4. ٹھیک ہے, 4/12
इंशाअल्लाह 2022 बरोज इतवार असर से इशा तक ये जोड़ जामिया मस्जिद जो बौड़ी है वो बौड़ी के बाहर के हिस्से में इंशाअल्लाह ये जोड़ रहेगा। तमाम साथी वो जोड़ की कामयाबी के लिए दुआ भी करो, मेहनत करो और तमाम साथी वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करो, करेंगे इंशाअल्लाह। भाई आखिरी में आप हजरात से गुजारिश है, बहुत देर से आप बैठे हैं और हज़रत वाला से आपने बड़ी कीमती बातें भी सुनी हैं। सब दुआ करके जाएँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाएँ। और आखिरी में आप हजरात से गुजारिश है कि बहुत दिन हो गए ज़िक्र का माहौल भी नहीं कायम हुआ है, लिहाजा इन गफलतों को दूर करने के लिए ज़िक्र भी बहुत ज़रूरी है। लिहाजा इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर मुराक़बा होगा, ज़िक्र भी होगा, फिर इत्मीनान से आप बैठे, इंशाअल्लाह इत्मीनान से दुआ होगी, फिर इत्मीनान से इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे और आपके लिए माशाअल्लाह खाने का नज़म भी बनाया गया है। इत्मीनान से खाना के जाए, यहाँ कोई मसला नहीं है, थोड़ी देर इत्मीनान से बैठने की फ़िक्र करें, साथियों में जोड़ लें साथियों भाई। और गुजारिश है लाइट बंद कर लें, इंशाअल्लाह मुराक़बा भी करेंगे और इंशाअल्लाह थोड़ी देर ज़िक्र भी होगा। आखिर में बात कर लूँगा, जैसे ही दुआ ख़त्म होगी नहीं कुछ उसकी अहमियत रहे थोड़ी, जितने हो सके उतनी लाइटें बंद करवा दें। मतलब हजरत कैसा करते मतलब देखो, ये भी हमारे बुजुर्गों का तरीका है, ये कोई नया तरीका का नफर समझो, ये कोई बिदअत तरीका नहीं है, बाकायदा कुरान हदीस से साबित है। हजरत मौलाना मुराक़बे का तरीका बताएंगे, मुराक़बा ज़िक्र हजरत से हमारी दरख्वास्त है, ज़रा उसका तरीका बताकर आप। देखो अभी हमें अल्लाह का ज़िक्र करना है, जब मुराक़बे का वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह उसका भी बता दूंगा। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बहुत मुख्तसर से, लेकिन दिल की हाज़िरी ज़रूरी है, दिल की हाज़िरी। कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तो हमारी तरफ मुतवज्जे हो और हमारा दिल कहीं और हो, हम जिससे मोहब्बत की बात कर रहे हैं वो हमारी तरफ मुतवज्जे हो और पता चला हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं, तो फिर वो बात बनती नहीं। इसलिए बहुत ध्यान से दिल की हाज़िरी से अल्लाह के ज़िक्र करें। कभी कभार ऐसा होता है ज़िक्र की मजलिस में किसी का दिल जारी हो जाता है और ये बहुत बड़ी नेमत होती है, क़ल्ब का जारी हो जाना। अल्लाह करे आज की हमारी मजलिस वैसी हो, अल्लाह अपना ऐसा खुसूसी फ़ज़ल फ़रमाए कि कईयों का दिल अल्लाह ताला जारी कर दे। थोड़ी देर के लिए आँखों को बंद कीजिए, अपनी गर्दन को झुकाइए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाइए। अल्लाह देख रहे हैं हमें। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या मेरा बंदा इस बात को नहीं जानता कि उसका अल्लाह उसे देख रहा है। कुरान करीम अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह की कसम अल्लाह देख रहे हैं। अगर किसी को शक हो तो दोबारा उसको कलमा पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, मेरी और आपकी दिल की नीयतों को भी जानते हैं। कौन ये सोचता है कि जल्दी मजलिस ख़त्म हो जाए, दुआ हो जाए, हम घर चले जाए, या कौन ये सोचता है ना 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 बहुत दुनिया की बातें की, अब तो अल्लाह का नाम लूँगा और आज अल्लाह को राज़ी करके यहाँ से जाऊँगा। एकदम तवज्जो के साथ अपनी तलब बताए अल्लाह को, अल्लाह मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर आज आपको मनाने के लिए आया हूँ। कोई हमारे साथ हमारी कब्र में आने वाला नहीं है, हमें खुद अपनी कब्र में जाना है। अगर कोई आदमी रोते हुए अपने अल्लाह को याद करे, अल्लाह को बड़ा करीब पाएगा। जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसको याद करके रोयाई करता है। ला इलाहा पढ़े तो तसव्वुर करे दुनिया की मोहब्बत निकल रही है, इल्लल्लाह पढ़े तो तसव्वुर करे अल्लाह की मोहब्बत आ रही है। पढ़ते पढ़ते ये भी सोच लेना, दुआ कर लेना दिल से, अल्लाह मौत के वक्त भी ये कलमा याद दिला देना। बहुत वज़नी कलीमा है। सातों ज़मीन और आसमान को एक पलड़े में रख दिया जाए, इस कलीमे को एक पलड़े में रख दिया जाए, कलीमे वाला पलड़ा झुक जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज से पढ़े, ये मश्क कराई जा रही है।
اپنی طلب اللہ کو بتائے، شرمائے نہیں. لوگ گالی بولتے ہوئے نہیں شرماتے، گانے سنتے ہوئے نہیں شرماتے، کومنٹری سنتے ہوئے نہیں شرماتے، چائے کی دکانوں پر بیٹھ کے غیبتیں کرتے ہوئے نہیں شرماتے، گراہکوں کے ساتھ گھنٹوں بات کرتے ہوئے نہیں شرماتے. ہم اللہ اللہ کرتے ہوئے کیوں شرمائے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کو بند ہی رکھے تو ابھی ہم اللہ اللہ پڑھیں گے. کائنات کا خوبصورت ترین نام لفظ اللہ ہے. میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے. میرے سارے مسائل کے حل کے لیے خدا کا نام کافی ہے. میری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے میرا اللہ کا نام کافی ہے. میرے دل کے اطمینان کے لیے میرے اللہ کا نام کافی ہے. مجھے عذاب قبر سے بچانے کے لیے میرے رب کا نام کافی ہے. میری بگڑی بنانے کو میرے رب کا نام کافی ہے. اس طرح پڑھے کہ صرف زبان نہیں، دل، بدن کا ایک ایک حصہ، بدن کا رواں رواں اللہ اللہ کر رہا ہے پورے دھیان سے، اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوئے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے سچے دل سے گنہگار سمجھا، خدا نے ابدال بنایا. جو سچے دل سے گنہگار سمجھتا ہے اللہ اسے نواز دیتے ہیں. اسی لیے کہا تھا نیکی کر کے دریا میں ڈال دے. کہیں اپنے آپ کو نیک نہ سمجھ بیٹھنا، گناہ ہو جائے تو جیب میں رکھ تاکہ افسوس رہے میں گنہگار ہوں. اللہ 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 اللہ. اپنی طلب تو بتاؤ اللہ کو بڑگی والو. میرا تو آواز بیٹھا ہوا ہے، آپ تو اللہ کو طلب بتاؤ. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں. صرف زبان نہیں، پورا بدن، میرے بدن کا ایک ایک حصہ. آج تو اللہ کو منا کے جائیں گے یہاں سے. اللہ 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 اللہ. اللہ اللہ. اب تھوڑی دیر کے لیے آواز کو بند کیجئے، مراقبہ کر لیجئے. زبان سے اب نہیں، اب دل سے اللہ کو یاد کیجئے. زبان سے خاموش رہیے، زبان سے خاموش رہیے. تھوڑی دیر کے لیے سارے حضرات خاموش ہو جائیں، سارے حضرات خاموش ہو جائیں. بس یہ مراقبہ کہتے دل سے اللہ کو یاد کرنا. زبان کو تالو سے لگائے اب دل سے، کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. زبان سے نہیں، دل سے. بدن میں بالکل حرکت نہ ہو. ہلکے سے لیفٹ طرف ذرا گردن کو جھکائے. لیفٹ طرف پستان کے 2 انگل نیچے دل ہوتا ہے. میرا دل میں اور میرا اللہ. مت رکھ اپنے دل میں کسی کی نفرت. اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں خدا نہیں بستا ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ کی رحمت آ رہی، ہمارے دل میں سما رہی، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. جب انسان آنکھیں بند کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے،
دل کے آئینے میں جھانکتا ہے اسے اپنی اصلی تصویر نظر آتی ہے. دنیا والے ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں اور ہم خود کیا ہے اندر سے. دل کتنا کالا ہو چکا ہے, کتنا سیاہ ہو چکا ہے. دنیا والوں کے سامنے چالاکی چل جاتی, خدا کے دربار میں نہیں چلتی. اللہ کو سب معلوم ہے اندر تک ہم کیسے, ہم کتنے بڑے گنہگار. آج موقع ہے, اقرار کر لیجئے, دل سے اپنے اللہ سے باتیں کر لیجئے, کہہ دیجئے رب میں نے آپ کو ناراض کیا, میں توبہ کرنے کے لیے آیا. وہ کیا وقت ہوگا, وہ کیا گھڑیاں ہوگی جس وقت میرے اور آپ کے پاس ملک الموت آئیں گے, روح قبضہ کریں گے. انسان سوچے گا کاش 2-5 منٹ اور مل جاتے, توبہ تو کر لیتا, کلمہ تو پڑھ لیتا. میرے عزیز, جب وقت چلا جائے پھر کسی کو وقت ہاتھ لگتا نہیں. روح نکل جائے گی, ہاتھ پیر ڈھیلے ہو جائیں گے. کوئی ہاتھ سیدھے کرے گا, کوئی پیر سیدھے کرے گا, کوئی آنکھوں کو بند کرے گا. یہی ہمارا جسم ہوگا. مشورے شروع ہو جائیں گے کب دفن کیا جائے, دفن گیری کب ہو. کوئی مسجد سے تختہ لائے گا, ایک طرف پانی گرم ہو رہا ہوگا, دوسری طرف تختے پر مجھے اور آپ کو 5-6 لوگ اٹھائیں گے, زمین سے تختے پر لٹائیں گے. یہ کپڑے تو پھاڑ کر اتار دیے جائیں گے. مجھے اور آپ کو غسل دیا جائے گا گرم گرم پانی سے. یہ ہوا ہمارے پردادا کے ساتھ, ان کے ابا کے ساتھ, ہمارے کئی رشتہ داروں کے ساتھ, ہمارے کئی دوست احباب کے ساتھ. یہ ہوگا میرے ساتھ, یہ ہوگا آپ کے ساتھ. کتنے اس میں ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے ابا کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھا, کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھا. کئی لوگ کہتے ہیں مولانا ماں باپ چلے جاتے, کئی رات تک نیند نہیں آتی, گھر میں اچھا نہیں لگتا. کبھی کبھار عید کا دن ہوتا ہے, حالانکہ خود دادا بن گئے لیکن آئینے کے سامنے رو رہے, اچھے کپڑے پہنے. پوتے پوچھتے ہیں دادا کیوں روتے ہو, دادی کہتی ہے تم خاموش رہو. پوتے پوچھتے ہیں دادی دادا کیوں رو رہے ہیں, کہ بچوں چپ بیٹھو, ان کو اپنی اماں کی یاد آ گئی. کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں باپ کے سامنے تو بچہ ہی ہوتا ہے. اور صحیح معنوں میں انسان کو احساس ان کے جانے کے بعد ہی ہوتا ہے کہ کاش میں ان کے سامنے نہ بولتا, ان کا مقابلہ نہ کرتا, ان کی قدر کر لیتا. ایک شخص مجھے کہنے لگے مولانا میرا امی مجھے بہت سمجھاتی تھی, بیٹا یوں کر لے یوں کر لے. میں کہتا تھا امی کو سمجھ میں نہیں آتا. اس کے انتقال کے بعد احساس ہوا میری ماں بالکل حق پر تھی, میں غلط تھا. وہ مجھے ایک ایک ورڈ صحیح کہتی تھی, میری خیر خواہی میں کہتی تھی. ہم نے دیکھا افطاری کا دسترخوان ہوتا ہے, ایک مائی تو ہوتی ہے کہتی ہے بیٹا یہ بھی کھا لے, یہ بھی کھا لے, یہ بھی کھا لے, یہ بھی کھا لے. امی فکر نہ کرو میں کھا لوں گا. نہ میرا بیٹا تو تھک کے آیا ہے, تو کما کے آیا ہے, بیٹا یہ بھی کھا لے وہ بھی کھا لے. کیا ماں کے جانے کے بعد کوئی کہتا ہے یہ بھی کھا لے وہ بھی کھا لے؟ ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا, دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ جائے مولا دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں, تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا, بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. اللہ زندگی کا اتنا بڑا حصہ
گناہ کرتے کرتے، بد نظری کرتے کرتے، غیبتیں کرتے کرتے، موبائل کا غلط استعمال کرتے کرتے اللہ گزر گیا۔ اب تو گناہ کرتے کرتے بھی تھک گئے۔ رب ڈوبا ہوا خود باہر نہیں نکلتا، آپ اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں نکال لیجئے۔ ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، اب گناہ نہیں کرنا چاہتے، اب آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ جی ہم لوگ سب مدرسہ دعوت الحق میں جمع ہوئے ہیں، ہاتھوں کو کٹورا بنا کر آپ کے حضور پیش کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں اقرار ہے کہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں۔ اللہ ہم کوئی چھوٹے موٹے گنہگار تھوڑی ہے، ہم نے تو بہت بڑے بڑے پاپ کیے ہیں۔ یہ تو آپ کا ہی ایک حلم ہے کہ آپ نے اسے 70 کی چادر ڈال دی، ورنہ آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہ کبھی برداشت نہ کرتا۔ اگر آپ ہمارے گناہوں کی بدبو ظاہر کر دیتے، کوئی ہمارے قریب بیٹھنا پسند نہ کرتا۔ اللہ ہم نے سنا ہے آپ معافی مانگنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں، توبہ کرنے والوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اللہ یہ پورا مجمع آپ کو ڈھونڈتا آ گیا ہے، آپ کو تلاش کرتا آ گیا ہے، توبہ کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کو لینے کے لیے آیا ہے، آپ کو بنانے کے لیے آیا ہے، آپ سے صلح کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ جی کچھ بات والدین پر ہوئی، میں نے دیکھا کچھ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کسی کو اپنی ماں یاد آ گئی، ماں کا پیار یاد آ گیا، اس کا بیٹا کہنا یاد آ گیا، اس کا سر پہ ہاتھ پھیرنا یاد آ گیا، تیار کر کے اسکول بھیجنا یاد آ گیا، وہ مکتب بھیجنا یاد آ گیا، وہ کبھی رات میں ہمارے سر میں درد ہو جائے اس کا پوری رات جاگنا، ہمیں میٹھی نیند سلانا یاد آ گیا۔ ہم کبھی ناپاکی میں ہو خود گینے میں سو جاتی، ہمیں سوکھے میں سلاتی، جہاں بھی سوتے تھے آنکھ بستر پر ہی کھلتی تھی۔ کتنے لوگ ہیں ان کے ابو دنیا سے چلے گئے، باپ گیا پھر احساس ہوا کون اپنا تھا کون پرایا تھا۔ کتنے فتنے دبے ہوئے تھے، رشتہ داروں نے مقابلہ شروع کر دیا۔ اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجئے، اپنی زبان میں اللہ سے مانگ لیجئے۔ ہر ایک کی تکلیف الگ الگ ہوتی ہے، پریشانی الگ الگ ہوتی ہے، باتیں اللہ کے سامنے رکھ دیجئے۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں کسی کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہوتا، کسی کی بہن کا، کسی کے بیٹے کا، کسی کی بیٹی کا۔ کچھ غم ایسے ہوتے ہیں ہر وقت ہرے رہتے ہیں، اس کو بلایا نہیں جا سکتا۔ ابھی 1 مہینے پہلے ایک علاقے میں گیا، پورے علاقے کے لوگ پریشان۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مفتی صاحب افریقہ کے سفر پر تھے، ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی اہلیہ جوان 30 سال کی عمر، اچانک ان کی ماں اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ بچے روتے رہ گئے، ہماری ماں کہاں چلی گئی، ہماری ماں کہاں چلی گئی۔ مفتی صاحب وہاں پریشان، پورے گاؤں والے رونے لگے، تڑپنے لگے۔ جب 7 بجے جنازہ اٹھا، بڑی بیٹی آئی، کندھے کو پکڑ لی، کہا ہمارے تو ابو بھی نہیں، ہمارے امی کو کہاں لے کے جا رہے۔ ابھی تازہ واقعہ دیکھا، چھوٹی بچی 5 سال کی بیچاری پوچھتی ہے میری ماں کو کہاں لے جا رہے، میری ماں کو کہاں لے جا رہے۔ ہو گئی دفن گیری جب ہونی تھی، 3 دن کے بعد مفتی صاحب آئے افریقہ سے،
गांव में आए, पूरा गांव जमा हो गया। सबसे पहला सवाल पूछा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बताया गया टेंशन न ले, उसकी नानी के घर पे है। मुफ्ती साहब को ले गए वहां। बच्चे अपने बाप से गले मिल गए, कहने लगे अब्बू हमारी अम्मा कहाँ चली गए? आप तो बाहर रहते हो, अम्मी हमें खिलाती थी, नहलाती थी, तैयार करती थी। वहां वालों ने बताया, अम्मा को जब शक होने लगा कि शायद मेरी आखिरी घड़ियां है, उसने फौरन दूध गर्म किया, बिस्किट वगैरह निकाली, बच्चों को खिलाया पिलाया। रात का वक्त है, इनके अब्बू नहीं, कहीं बच्चे परेशान ना हो जाए, पहले उनको मीठी नींद सुला दिया। उसके बाद बिस्तर पे जाके सोई, 4-5 मिनट में इंतकाल। ऐसा प्यार कहां से लाओगे दुनिया? अब भी हम यूं कहते हैं कि हम परेशान हैं, दुनिया भर के हालात हमारे सामने, इसके सामने कोई हालात है? अब भी हम अल्लाह की तरफ नहीं आएंगे, अब भी हम तौबा नहीं करेंगे। इतनी अच्छी नूरानी स्कूल खुल गई, मदरसे में इंग्लिश मीडियम, अब भी हम अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं, अब भी वही भेज रहे। अल्लाह हमारी कौम को सही समझता, कौम को सही समझता। 8 महीने के सर्वे के मुताबिक 8 लाख लड़कियां हमारी मुर्तद हो। 8 महीने के पहले का सर्वे, गैरों के साथ चली गई, ईमान भी साथ में चला गया। वो क्या वक्त होगा जब वो हमेशा हमेशा की जहन्नम में चलेगी, उसके माँ बाप कैसे देख सकेंगे? अल्लाह के वास्ते रहम खाओ अपनी बच्चियों पर, खुद भी देख हो जाओ, अपने घरों में दीनदारी वाला माहौल कायम कर दो। अब आ जाओ अल्लाह की तरफ। अब ये वक्त नहीं है दुनिया की तरफ जाने का, अब वक्त है अल्लाह को मनाने का, अब वक्त है सच्ची तौबा करने का, अब वक्त है अपनी आखिरत को बनाने का। अल्लाह ये बिड़गी वाले बड़ी तलब से आए, इनके आने को कबूल फरमा, इनकी मेहनतों को कबूल फरमा, इनके लिए बरकतों वाली हलाल रोजी के दरवाजे खोल दे, इनकी परेशानियों को दूर कर दे, यहाँ अमन अमान कायम कर दे, मदीना मुनव्वरा वाला माहौल यहाँ कायम कर दे। अल्लाह बेहयाई फहाशी और यानियत को यहाँ से खत्म फरमा, इनके बच्चों को हाफिज आलिम कारी मुफ्ती दीन का दाई बना। ऐ अल्लाह यहाँ मरकज बन रहा है, इनको तौफीक दीजिए कि ये ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए वहाँ लगाए, यहाँ वालों को कहीं जाना न पड़े। अल्लाह कितने ऐसे, किसी के अब्बू तड़प रहे, किसी की अम्मा तड़प रही, कई लाखों रुपये छोड़ के गए, आज उनके बच्चे 5000 रुपये मस्जिद में देने के लिए तैयार नहीं। हाँ, माँ बाप जाते हैं ना, औलाद फिर ही जाती है, पैसों की दीवारी हो जाती है। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमा, इस मदरसे को दीन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से माला माल फरमा। अल्लाह जी हमारी दिली चाहत है कि इस मदरसे में हम जब दोबारा आए, 300-350 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हो, बस्ती वालों का पूरा ताउन हो, सब लोग मिल करके यूं कहे ये अकेले मौलाना का मदरसा नहीं है, ये हमारी बिड़गी का मदरसा है, ये हमारा मदरसा है। क्या पता इस मदरसे की बरकत से अल्लाह बख्शिश कर दे। आपको पता नहीं, आप अपने घरों में होते हैं, दोपहर में ये 9-9 साल के बच्चे उठ के अपने कपड़े धो रहे होते हैं, इनके घरों में अच्छा खाना बनता है, इनकी माँ नहीं खाती। बाप कहता भी है खा लेना, वो कहती है ना ना ना, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी। अरे खा ले, तेरा बच्चा आवे तो दोबारा बना देना। वो कहती है ना अभी आप खा लीजिए, जब वो आएगा तो मैं अच्छा बनाकर उसके साथ बैठ के खाऊंगी, अभी मेरे हालत में उतर नहीं सकता, मेरा मासूम बच्चा वहां कपड़े धोता होगा और मैं यहाँ अच्छा खाना खाऊं। अल्लाह अल्लाह एक नजर करम फरमा दे। अल्लाह ये लोगों ने आज तलब बताई है, इनकी मस्तूरात ने भी तलब बताई थी, काफ़ी मस्तूरात आ गई। अल्लाह अल्लाह हम तो ये सोच रहे थे कहीं ये प्रोग्राम रस्म की तरफ तो नहीं चले जाए, क्या ये सफ़र अब बंद तो न कर दिया जाए यहाँ बार बार आने का। लेकिन अल्लाह ये लोगों ने तलब बताई है, अब इनको चोमू वाले की तरह कबूल कर ले। अल्लाह 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 फजर की नमाज में भी एक माहौल कायम कर दे, यहाँ सब लोग आपके रास्ते में वक्त लगाए, ये पूरे कर्नाटका का एक वक्त के बाद इसको मरकज बना दे। यहाँ अल्लाह वाले भी पैदा कर दे, खानका भी कायम हो जाए। अल्लाह अदलो इंसाफ का निज़ाम भी कायम हो जाए, गैरों को भी हिदायत दे दे, अमन अमान की फ़िज़ा कायम फरमा दे। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन अमान की फ़िज़ा कायम फरमा, मुख्तलिफ बिरादरी के लोग रहते हैं, आपस में मोहब्बत मवद्दत अता फरमा। अल्लाह आखिरी गुजारिश ये है, आखिरी गुजारिश ये है, मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा की याद आती है। नबी का रोजा किस मुसलमान को याद नहीं आता?
وہ مدینہ منورہ کی صبح و شام کس کو یاد نہیں کرتا؟ وہ مکہ مکرمہ وہ طواف کس کو یاد نہیں آتا؟ اللہ اب ہم سب کو بہت جلدی بلا لے، فیملی کے ساتھ بلا لے، اللہ بلا لے، اللہ بلا لے، سود سے بچا لے، شادی میں رسم و رواج سے بچا لے، ڈی جے سے گانے سے بچا لے، دکھلاوے سے بچا لے۔ اے اللہ جو جس حال میں پریشان ہو اس کی پریشانی کو دور فرما۔ ہمارے اس سفر کو، میں اور میرے بھائی آئے ہیں، ہمارے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دو اعلان ہے، ذرا پہلے سن لیں۔ لائٹ لگاؤ۔ دیکھو ماشاءاللہ یہاں جو اسکول چل رہی ہے نورانی اسکول، آپ سے گزارش ہے آپ اس اسکول کی طرف توجہ دیں۔ یہ کوئی مولانا کی اور کوئی مدرسے کی اسکول نہیں ہے، یہ آپ پورے گاؤں والوں کی اسکول ہے، یہ آپ پورے شہر والوں کی اسکول ہے، یہ اپنی اسکول ہے۔ اس کی طرف توجہ دیں تاکہ ہمارے عقائد بھی درست رہے۔ اپنی بچیوں کی پڑھائی کے بارے میں آپ کو جو بتایا تھا اس پر ضرور غور کرنا، اپنے بچوں کے ہاتھ میں زیادہ موبائل نہ دیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی الحمدللہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے ایک نظام قائم ہوا ہے، روزانہ رات میں 10 بجے اس عاجز کا کوئی بھی ایک بیان اس عاجز کی یوٹیوب چینل پر لائیو کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایک بیان روزانہ رات میں 10 بجے الحمدللہ چینل ہے مولانا ثاقب نوساری، اس پر رات میں 10 بجے۔ تو میری رائے تھی اگر آپ جاگ رہے ہو، موبائل چلاتے ہو، یوٹیوب چلاتے ہو، پہلے تو چلاؤ مت، اگر چلاتے ہو تو اس کو بلوٹوتھ سے کنیکٹ کر دو، آپ کی بیوی بچے سب مل کر کے سنو۔ انشاءاللہ 10-15 دن تک سنو گے نا، پتھر کے اوپر پانی گرتا ہے نا، پانی میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ سنتے رہو گے، یہ دل نرم ہو جائے گا انشاءاللہ، دل کی دنیا میرا اللہ ضرور بدلے گا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 10 بجے وقت نکال کر اس کو سننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ درود شریف زیادہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کی مستورات سے کہا تھا آپ کے گھر والوں کو بھیجو، ان کو آپ کے بارے میں کچھ بتاؤں گا، بس میں اتنا کہتا ہوں آپ بھی اپنی فیملی کے لیے تیار ہو کر کے رہو۔ گھر جاؤ موبائل سوئچ آف کر دو، موبائل سے نہ کھیلو، اپنی فیملی کو وقت دو۔ بیچاری وہ سب کو چھوڑ کے تمہارے پاس آ گئی، ہمیں چاہیے ہم موبائل چھوڑ دیں گھر میں جا کر اور غصہ کرنا چھوڑ دیں اور اپنی اہلیہ کو پیار دیں۔ اللہ ہمارے گھروں میں دینداری والا ماحول قائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے بھائی ساتھی، گھر سے مسافہ کر لیں، فوراً اذان ہوگی اور ایک فوراً نماز ہوگی، نماز پڑھ کے جائے ساتھی۔ بھئی ایک اعلان ہے، ہمارے حاجی دادا جو بھی بیمار ہو اللہ تعالیٰ سب